یہ کتے بلی سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ والے شیروں سے نہیں ڈرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ ایک جلیل القدر صحابی جب افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو ایک علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے اور پھر اس علاقے سے وہ دوسری طرف جاتے تو پھر ان کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا، لوگ ورغلاتے، ایمان کمزور ہو جاتا. اب وہ صحابی رسول نے پلان بنایا تھا کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کسی کو مقرر کر کے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی سچویشن بدلتی رہتی ہے تو آپ نے پلان بنایا کہ اب یہاں سے ہم کو جانا نہیں ہے، مستقل یہاں فوجی چھاونی ہم کو بنانی ہے اور یہیں پر ہم کو قیام کرنا ہے تاکہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں. توجہ چاہوں گا، اب جب مستقل قیام کی بات آئی تو کہاں چھاونی لگائی جائے اور صحابہ کہاں رکیں، تابعین کہاں رکیں، یہ بات سامنے آئی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فلاں جو جنگل ہے اس جنگل کے اندر ہم پڑاؤ ڈالیں گے. بس اتنا سننا تھا کہ تابعین نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو شیروں کی جگہ ہے، وہ تو درندوں کی جگہ ہے، اس جنگل کے اندر تو جانور رہتے ہیں، ایک رات بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے، اس لیے کہ جانور ہمیں پھاڑ کھائیں گے اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے. اب وہ صحابی رسول فرماتے نہیں رہنا ہے تو یہی رہنا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے. اب سارے تابعین نے اپنے صحابی کے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک تابعی نے عرض کیا کہ حضور ہماری جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے جنگل میں آپ رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر درندے ہیں، شیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ہمیں وہ اذیت پہنچائیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے، کچھ علاج بھی آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں. اب جواب سنیے. کہا ہاں. کہا کیا علاج ہے؟ کہا فکر مت کرو، وقت پر ہم بتائیں گے، جب تمہارا ارادہ پختہ ہو چکا ہے تو اب تم دیکھو. اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جنگل میں انہوں نے خطاب کیا، تابعین سے نہیں، جنگل کے جانوروں سے خطاب کیا، اور جانوروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جنگل میں بسنے والے جانوروں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو تاکہ یہاں رہ کر کے ہم اسلام کو پھیلائیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر گردن جھکائے جنگل سے جا رہے ہیں، چرین جنگل سے جا رہے ہیں، پرین جنگل سے جا رہے ہیں، اور وہ جنگل خالی ہوتا نظر آ رہا ہے. اور 40 سال تک اس جنگل کے اندر اللہ کے رسول کے غلاموں نے پڑاؤ ڈالے رکھا. پتہ یہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس کے کنٹرول میں کر دی جاتی ہے.